السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بہت ہی خاص چیز سیکھتے ہیں، اور اس چیز کی ضرورت ہر کسی کو پڑتی ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ صحت مند ہو یا بیمار ہو، یا پھر غریب ہو یا امیر ہو۔ ہر کسی کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا۔ دیکھیں، ہر کوئی اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ ضرور مانگتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے وہ کون سے اسپیشل ٹائم ہیں جس میں ہم دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اب آپ کو بھی بہت ساری دعائیں آپ مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، کہ آپ کی پڑھائی بڑی آسان ہو جائے۔ آنسرس اگر یاد نہیں ہوتے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنسرس مجھے جلدی سے یاد آ جائیں، میرا ایگزام پیپر بڑا آسان ہو۔ پھر آپ اپنے امی ابو، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، ان کے لیے بھی آپ بہت ساری دعائیں کرتے ہیں۔ پھر آپ جنت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچائیں۔ پھر دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں جسے ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے ہم کون سے ایسے اسپیشل ٹائم ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اسپیشل ٹائمز، سب سے پہلے اذان اور اقامت کے درمیان۔ اب دیکھیں، دن میں آپ کو 5 بار یہ موقع مل رہا ہے کہ آپ کو اسپیشل ٹائم مل رہا ہے۔ ہر اذان کے بعد آپ اپنی دعائیں کریں، جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سے چاہیے، وہ دعا قبولیت کا، وہ وقت جو ہے قبولیت کا وقت ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے والا وقت بھی بڑا اسپیشل وقت ہے۔ آپ اس وقت بھی خوب ساری دعائیں کریں، اس وقت پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد نمبر 3 پر آپ دیکھیں، رات کا آخری حصہ۔ رات کا آخری حصہ کون سا ہوتا ہے؟ فجر سے تھوڑی دیر پہلے والا ٹائم۔ اس وقت پہ تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا، جو ہم دنیا کا یہ آسمان دیکھتے ہیں نا، اس تک اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھے پکارے، میں اس کی دعا قبول کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، میں اس کو عطا کروں، اس کو میں وہ چیز دے دوں۔ ہے کوئی جس کے گناہوں کی معافی وہ چاہتا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ تو دیکھیے، سحری کا وقت، جیسے رمضان میں آپ دیکھتے ہو نا، فجر سے پہلے ہم اٹھتے ہیں، تو ہر رات اللہ تعالیٰ دیکھیں اس طرح اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھے پکارے، میں اسے دوں۔ تو آپ سحری کے وقت پر اٹھیں، تو اگر آپ کو دعائیں آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول کریں تو سحری کے وقت پر اٹھا کریں آپ پھر، اور دعائیں کریں۔ اور پھر نمبر 4 پر بارش کے وقت کی دعا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دعائیں رد نہیں ہوتی، یعنی ریجیکٹ نہیں ہوتی، ایک اذان کے بعد اور دوسری بارش کے وقت۔ تو بارش کے ویسے ہی بڑے مزے لیتے ہو آپ لوگ، تو بارش کے جب مزے لے رہے ہو تو ساتھ ساتھ میں خوب ساری اللہ سے دعائیں بھی مانگا کریں۔ پھر جمعہ کے دن، اس دن بھی ایک بہت ہی اسپیشل ٹائم ہے، اور اس اسپیشل ٹائم کے بارے میں یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے جو بیچ کا ٹائم ہے نا، وہ بہت اسپیشل ٹائم ہے فرائیڈے والے دن۔ تو اس دن آپ لوگ کھیلنا چھوڑ دیں، تھوڑا سا بیکار کی چیزیں نہ کریں، سیل فون لے کر نہ بیٹھیں، عصر سے مغرب تک اپنی دعائیں مانگیں۔ دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ آپ کے کتنے ساری چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، کتنی آسانی اللہ تعالیٰ آپ کو کریں گے۔ اور جمعے کے دن یہ بھی آتا ہے کہ جب امام منبر پر آتے ہیں نا خطبہ دینے کے لیے، تو خطبے سے لے کے جب وہ شروع کرتے ہیں وہاں سے لے کر جب نماز ختم نہیں ہو جاتی، وہ وقت بھی بڑا اسپیشل وقت ہے، وہ وقت بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر نمبر 6 پر زمزم پیتے وقت۔ تو جب آپ زمزم پیئیں تو آپ جو جی چاہے اپنی دعا کریں، وہ دنیا کے لیے ہو یا آخرت کے لیے، تو اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور نمبر 7 پر سجدے کی حالت میں، جب آپ نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو اس وقت پر آپ اللہ سے بہت قریب ہوتے ہیں سجدے کی حالت میں۔ تو اسی لیے سجدے میں بھی، نماز میں جب آپ سجدہ کرتے ہیں نا، خوب ساری دعائیں کریں، اس وقت پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر نمبر 8 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغے کی آواز سنتے ہو تو اللہ سے فضل مانگو، کیونکہ اس وقت مرغے نے فرشتے کو دیکھا ہے، اسے بخاری نے روایت کیا۔ تو جب بھی آپ سنیں کہ مرغا آواز دے رہا ہے، اس کی بانگ آپ سنتے ہیں، تو اس وقت پر آپ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگیں، خوب ساری دعائیں کریں اس وقت پر بھی۔
اور پھر نمبر 9 پر ہے یونس علیہ السلام کی دعا. جب آپ کہیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب آپ یہ دعا پڑھ کر بھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا اسپیشل ذکر فرمایا، اسپیشل مینشن فرمایا کہ یہ 3 لوگوں کی دعا تو کبھی اللہ تعالیٰ رد ہی نہیں کرتے، ریجیکٹ ہی نہیں کرتے. کون ہے یہ لکی 3 لوگ؟ ایک تو آپ کے فادر ہے، والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے. تو ابو جی سے خوب ساری دعائیں لیں. اور ابو دعائیں کب دیں گے؟ جب آپ ان کی بات سنیں گے، جب آپ ان کی فرما برداری کریں گے، ان کو خوش کریں گے تو ابو دل سے دعائیں دیں گے آپ کو. تو والد کی دعا قبول ہوتی ہے. اور روزے دار کی دعا، جب روزے میں ہم بھوکے پیاسے اللہ کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو جب ہم جو دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں. اور تیسرا مسافر کی دعا، یہ 3 لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، ریجیکٹ نہیں کرتا، جو ٹریولر ہے. تو نیکسٹ ٹائم اگر آپ ایک سٹی سے دوسرے سٹی جا رہے ہو، ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جا رہے ہو، تو اس وقت بھی خوب ساری دعائیں کریں کیونکہ اسپیشل ٹائم ہے. اور امی کی دعائیں بھی بہت کام آتی ہیں، تو امی کی بھی بہت ساری دعائیں لیں. تو دیکھا آپ نے آج کتنی اچھی اچھی باتیں آپ نے سیکھی ہے. وہ اسپیشل ٹائمز جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. تو اب آپ کے پاس دیکھیں اتنے سارے موقع ہیں، خوب ساری دعائیں کریں، اپنی دنیا کی لائف بھی ایزی بنا لیں اور اپنی آخرت کو بھی ایزی بنا لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.